بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر القدوری کا 17واں سبق ہے۔ اس سبق میں ہم باب الاذان کو شروع کریں گے۔ کتاب الصلاۃ میں نماز سے پہلے جو چیزیں ضروری ہے ان سے متعلق بات چل رہی ہے۔ پہلے نماز کے اوقات بیان کیے ہیں، یعنی عصر کی نماز کا کیا وقت ہے، ظہر کی نماز کا کیا وقت ہے، تو ان تمام چیزوں کو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھ لیا تھا۔ اب نماز سے پہلے اذان یہ بھی ضروری ہے، تو آج کے سبق کے اندر ہم لوگ اذان سے متعلق مسائل کو پڑھیں گے۔ تو ہمیشہ کی طرح پہلے ہم عبارت پڑھیں گے، پھر ترجمہ اور تشریح وغیرہ کریں گے۔ تو چلیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ باب الاذان۔ الاذان سنۃ للصلوات الخمس والجمعۃ دون ما سواها ولا ترجیع فیہ ویزید فی آذان الفجر بعد الفلاح الصلاة من النوم مرتین۔ باب الاذان۔ اب یہاں سے جو اذان کا جو حکم ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ باب الاذان، یہ اذان کا بیان۔ اذان کے لغوی معنی ہوتے ہیں آگاہ کرنا، خبر پہنچانا، اور اذان کے جو اصطلاحی معنی ہیں وہ ہے مخصوص اوقات میں مخصوص الفاظ کے ذریعے نماز کے لیے پکارنا۔ یہ نماز کی اصطلاحی تعریف ہے۔ آگے کہتے ہیں الاذان سنۃ للصلوات الخمس والجمعۃ۔ اذان یہ سنت ہے 5 نمازوں کے لیے اور جمعے کے لیے۔ سنت سے مراد سنت مؤکدہ ہے۔ اذان دینا یہ 5 نمازوں کے لیے اور جمعہ کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ دون ما سواہا، اور ان کے علاوہ جو نمازیں ہیں ان کے لیے اذان یہ ضروری نہیں ہے۔ مثلاً جنازہ ہے، عیدین کی نماز ہے، ان نمازوں کے لیے اذان دینا یہ سنت نہیں ہے اور نہ ہی ضروری ہے۔ تو اذان جو ہے یہ 5 نمازوں کے لیے اور جمعہ کے لیے ہی سنت ہے، بقیہ نمازوں کے لیے اذان یہ سنت نہیں ہے اور نہ ہی ضروری ہے۔ آگے کہتے ہیں ولا ترجیع فیہ، اور اذان میں ترجیع بھی نہیں ہے۔ ولا ترجیع، اور ترجیع نہیں ہے، فیہ اس میں یعنی اذان میں، ان کے اندر یہ ترجیع نہیں ہے۔ یہ حنفیہ کے نزدیک ہے کہ اذان میں ترجیع نہیں ہے۔ ترجیع کا مطلب ہوتا ہے کہ جو شہادتین ہے، یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد الرسول اللہ، ان دونوں کو پہلے 2 مرتبہ آہستہ آواز سے کہا جائے اور پھر ان دونوں کو 2 مرتبہ بلند آواز سے کہا جائے، اس کو ترجیع کہا جاتا ہے۔ ترجیع کا مطلب ہی ہوتا ہے لوٹانا، دہرانا۔ تو حنفیہ جو ہے ان کے نزدیک ترجیع یہ ضروری نہیں ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ترجیع اذان کے اندر یہ مسنون ہے، سنت ہے۔ ہمارے جو حنفیہ ہیں ان کے نزدیک ترجیع جو ہے یہ سنت نہیں ہے۔ امام شافعی اس کی دلیل دیتے ہیں کہ حضرت محذورہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ترجیع کا حکم فرمایا تھا۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی دلیل دیتے ہیں کہ نماز کے اندر یہ ترجیع جو ہے یہ سنت ہے۔ ان پر انہوں نے حدیث پیش کی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت محذورہ رضی اللہ عنہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ترجیع کا حکم فرمایا تھا۔ یہ تو ہو گیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کہ انہوں نے کہا ہے کہ ترجیع جو ہے یہ اذان کے اندر سنت ہے، تو انہوں نے اپنی دلیل پیش کی۔ ہمارے جو احناف ہے انہوں نے بھی اپنی دلیل دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو صحابی کو فرشتے نے خواب کے اندر اذان سکھائی تھی اس میں بھی ترجیع نہیں تھی، اور نہ ہی حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اور حضر کے مؤذن تھے، ان کی اذان میں بھی ترجیع نہیں تھی۔ تو اس لیے ہمارے نزدیک اذان کے اندر ترجیع یہ مسنون نہیں ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز کے اندر وہ ترجیع جو ہے وہ سنت ہے۔ ان کی بھی دلیل میں نے بتا دی، اور ہمارے جو احناف ہے ان کی کیا دلیل ہے میں نے ان کو بھی بیان کر دیا۔ تو چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں وَيَزِيدُ فِي آذَانِ الْفَجْرِ بعد الفلاح الصلاۃ خیر من النوم مرتین، یعنی فجر کے اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم 2 مرتبہ پڑھے۔ یہ سنت ہے۔ فجر کے اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم پڑھنا یہ سنت ہے۔
آگے چلتے ہیں. اب آگے کہہ رہے ہیں والاقامۃ مثل الاذان الا انہ یزید فیہا بعد حی علی الفلاح فلا قد قامت الصلاۃ مرتین صلاۃ قد قامت الصلاۃ مرتین. کہہ رہے ہیں کہ اقامت اذان کی طرح ہے مگر یہ کہ زیادہ کرے اس میں، یعنی اقامت میں حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ، یعنی اقامت جو ہے وہ اذان کی تکبیر کی طرح ہی ہے، اذان کے جو کلمات ہے انہی کی طرح ہے، بس حی علی الفلاح کے بعد اقامت کے اندر قد قامت الصلاۃ یہ 2 مرتبہ پڑھیں، یہ سنت ہے. آگے چلتے ہیں. اب آگے کہہ رہے ہیں وَيَتَرَسَّلُ فِي الْآذَانِ وَيَحْضِرُ فِي الْإِقَامَةِ وَيَسْتَقْبِلُ بِهِمَا الْقِبْلَةَ فَإِذَا بَلَغَ إِلَى الصَّلَاةِ وَالْفَلَاحِ حَوَّلَ وَجْهَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا. کہہ رہے ہیں اقامت میں ترسیل کرے، اذان میں حدت کرے اور ان دونوں میں قبلہ کا استقبال کرے، اور جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح تک پہنچ جائے تو اپنے چہرے کو دائیں اور بائیں طرف گھمائے. ترسیل کہتے ہیں 2 کلموں کے درمیان فصل کرنے کو. اس کی شکل یہ ہوگی کہ ایک سانس میں اللہ اکبر 2 بار کہہ کر وقف اختیار کر لے، پھر دوسری سانس میں اللہ اکبر 2 مرتبہ کہہ کر ٹھہر جائے، پھر ہر سانس میں ایک کلمہ کہتا جائے. اور تکبیر کا حدد یہ ہے کہ، اور تکبیر کی جو ہم نے اوپر پڑھی کہ تکبیر کی حدد کرے تکبیر میں، تو تکبیر کی حدد یہ ہے کہ پہلی سانس میں 4 مرتبہ اللہ اکبر کہے، اس کے بعد ہر سانس میں 2 کلمات کہتا جائے، اور لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے اس کو ایک ہی سانس میں کہے. تو یہاں پر میں نے جو ابھی آپ عبارت پڑھی تھی ترسل یا ترسل، اس کی تشریح بتا دی، اور آگے ہم نے پڑھا تھا یہدیرو، اس کی بھی تشریح یہاں پر مکمل ہوئی. آگے کہہ رہے ہیں ویستقبل، اور اپنے چہرے کو کیا کرے قبلے کی طرف گھمائے رکھے، اور جب پہنچ جائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح تک تو اپنے چہرے کو دائیں بائیں گھمائے، یعنی چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو اپنے چہرے کو دائیں اور بائیں طرف پھیرے. اب آگے چلتے ہیں. وَيُؤَذِّنُ لِلْفَائِتَةِ وَيُقِيمُ فَإِنْ فَاتَتْهُ الصَّلَوَاتُ أَذَّنَ لِلْأُولَى وَأَقَامَ وَكَانَ مُخَيَّرًا فِي الثَّانِيَةِ إِنْ شَاءَ أَذَّنَ وَأَقَامَ وَإِنْ شَاءَ اقْتَصَرَ عَلَى الْإِقَامَةِ. کہہ رہے ہیں وَيُؤَذِّنُ لِلْفَائِتِ وَيُقِيمُ فَإِنْ فَاتَتْهُ الصَّلَوَاتُ أَذَّنَ لِلْأُولَى وَأَقَامَ کہ فوت شدہ کے لیے اذان اور اقامت کہے، پس اگر کئی نمازیں فوت ہو جائے تو پہلی نماز کے لیے اذان اور اقامت کہے، اور باقی نمازوں میں اختیار ہے، اگر چاہے تو اذان اور اقامت دونوں کہے، اور اگر چاہے تو اقامت پر اکتفا کرے. یعنی کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کی کئی نمازیں چھوٹ جائے تو پہلی نماز کے لیے اذان اور اقامت دونوں کہے، البتہ باقی نمازوں میں اس کو اختیار ہے، اگر چاہے تو ایک کے لیے اذان اور اقامت کہے اور چاہے تو صرف اقامت پر ہی اکتفا کرے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی نماز کے بعد والی نمازوں کے لیے اقامت ضروری ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف اقامت ہی کافی ہے، اس کے لیے اذان ضروری نہیں ہے. اور جو قول امام محمد کا ہے وہی قول امام ابو حنیفہ اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، یعنی پہلی نماز کے بعد والی نماز کے لیے اقامت وہ ضروری کہنا چاہیے. اب آگے چلتے ہیں. یہاں پر تو اذان چھٹی ہوئی نمازوں کا جو مسئلہ تھا وہ آ گیا کہ اگر کسی شخص کی کئی نمازیں چھوٹ جائے تو اس کو اذان اور اقامت میں سے کیا کہا جائے، وہ کیا پڑھے، اس کا بیان تھا. تو بتایا گیا کہ پہلی نماز کے لیے اذان اور اقامت دونوں کہے، اور باقی جو نماز ہے اس کے اختیار ہے، چاہے تو اذان اقامت دونوں کہے اور چاہے تو صرف اقامت پر ہی اتفاق کر سکتا ہے. اور باقی جو ائمہ کے اختلاف تھے وہ میں نے ابھی بتا ہی دیا کہ امام ابو حنیفہ کا کیا کہنا ہے، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں. اب آگے چلتے ہیں. اب آگے کہہ رہے ہیں ینبغی ان یؤذن ویقیم علی
الطهر فإن أذن على غير وضوء جاز ويكره أن يقيم على غير وضوء أو يؤذن وهو جنب ولا يؤذن للصلاة قبل دخول وقتها إلا في الفجر عند أبي یوسف رحمہ اللہ تعالی۔ اب کہہ رہے ہیں وَيَنبغي اور مناسب ہے اذان اور اقامت باوضو ہو کر کہے، پس اگر بلا وضو کہے تو جائز ہے اور بلا وضو اقامت کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اذان دینے جا رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وضو کر کے پھر اذان دینے جائے، لیکن بلا وضو بغیر وضو کے اذان تو دے سکتا ہے لیکن اقامت کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں او یؤذن اور یہ کہ اذان دے اس حال میں کہ وہ جنبی ہو تو اذان نہیں ہوگی نماز کے لیے وقت کے نکلنے سے پہلے، قبل دخول وقتها وقت کے نکلنے سے پہلے مگر فجر میں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ یہاں پر دو مسئلے بیان کیے گئے۔ پہلا تو یہ کہ نماز کے لیے جو اذان دی جائے گی وہ وضو کر کے بھی دے سکتا ہے، جائز ہے، لیکن کہہ رہے اگر بلا وضو اگر کسی نے اذان دے دیا تو وہ جائز ہے، لیکن اقامت جو نماز کی اقامت کہیں گے، تکبیرات کہی جائے گی، وہ جائز نہیں ہے بلا وضو کہنا۔ اور ایک یہاں پر جو عبارت آئی ہے وَلَا يُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ، یہاں پر جو عبارت آئی ہے اس پر ائمہ کا اختلاف ہوا ہے۔ طرفین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وقت سے پہلے اذان دینا یہ صحیح نہیں ہے، ایسا کرنا یہ مکروہ ہوگا۔ اگر کسی شخص نے وقت سے پہلے ہی اذان کہہ دی تو وقت کے اندر یعنی وقت کے رہتے ہوئے اس کو اعادہ کرنا پڑے گا، یعنی نماز کے لیے جو اذان دی ہے اس اذان کو لوٹانا پڑے گا، یہ طرفین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ اور صاحب ہدایہ نے بھی ایسا ہی فرمایا ہے، اور امام ابو یوسف و ائمہ ثلاثہ کے نزدیک فجر کی اذان آخری شب میں بھی جائز ہے، یعنی اگر فجر کی نماز کے لیے اگر کسی نے اذان دی تو آخری شب کے اندر بھی اگر کسی نے اذان دے دی تو ایسا کرنا یہ جائز ہے، یہ امام یوسف و ائمہ ثلاثہ جو ہے ان کے نزدیک ہے۔ تو آج ہم لوگوں نے باب الاذان کو مکمل کر لیا۔ اذان کے متعلق جو بھی مسائل تھے آج کے اس سبق کے اندر ہم لوگوں نے پڑھا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر کر دیجیے گا، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بالکل ٹائم پہ مل جائے۔ تو ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔